السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ العلی الأکبر، والصلاة والسلام علی سید البشر وعلی آلہ واصحابہ السرج الغرر، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المعین الکریم، وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَمِنَ الشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ معزز سامعین کرام، آئیے ہم اور آپ نہایت ہی عقیدت و احترام کے ساتھ حضور صاحب الاولاق فخر موجودات رحمت عالم نور مجسم جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا املیانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و صحابہ بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ معزز سامعین کرام، میں نے آپ کے سامنے قرآن مقدس کی جس آیت کریمہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، ہمارا اور آپ کا رب اپنے کلام مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور تم نہ مرو مگر مسلمان ہو کر۔ دوسری جگہ فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والوں پورے طریقے سے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، پچھلے تقریباً 4-5 جمعے سے میرے خطاب کا لب لباب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو دین ہمیں عطا فرمایا یہ دین سب سے بہتر ہے، اور جو ہمارے نبی نے اپنی سیرت ہمیں عطا فرمائی، اپنی سنتیں عطا فرمائیں، زندگی گزارنے کا جو اسلوب اور طریقہ عطا فرمایا، اس سے بہتر نہ کوئی طریقہ ہو سکتا ہے، نہ کوئی قانون ہو سکتا ہے، نہ کسی کی سیرت ہو سکتی ہے، اور نہ زندگی گزارنے کا کوئی اور منہج ہو سکتا۔ اس لیے بحیثیت مسلمان ہمیں یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ اگر دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کرنی ہے تو ان چیزوں میں اپنی عقلوں کا استعمال کرنے کے بجائے اپنے دین کے فرمان پہ عمل کرنا ہمیں سیکھنا ہوگا۔ اور جس دن ہم اپنے دین کی پٹری پہ واپس آ جائیں گے، انشاءاللہ ایک ہاتھ میں یہ دنیا ہوگی اور ایک ہاتھ میں ہمارے آخرت ہوگا۔ گویا کہ ہم دنیا اور آخرت دونوں جگہ سرخرو اور شاداب ہوں گے۔ اسی کو قرآن مجید نے فرمایا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی کامل پیروی کی وہ بہت کامیاب ہوا، یعنی وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوا اور آخرت میں بھی کامیاب ہوا۔ میں نے آپ کو بتایا کہ اسلام نے دنیا کو کیا دیا ہے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، بس مختصر یہ سمجھ لیں کہ اگر اسلام کو اس دنیا سے الگ کر دیا جائے تو اچھائیاں ختم ہو جائیں گی، برائیوں کا راج ہوگا، اجالا ختم ہو جائے گا، اندھیرا چھا جائے گا، نور ختم ہو جائے گا، گمراہیت پھیل جائے گی۔ اس لیے کہ آپ کو اگر یہ سمجھنا ہے تو اسلام
دین نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ہماری شریعت جو ہمارے نبی لے کر کے آئے، اس سے پہلے کی جو دنیا ہے، آپ اس دنیا کو دیکھیں کیسے کفر و شرک کی گھٹائیں چل رہی تھی اور کس قدر بدعمالیوں کا شکار یہ انسان تھا، کس قدر جانوروں سے زیادہ بدتر ہو چکا تھا۔ مگر اسلام نے جو انقلاب برپا کیا، وہ دنیا کے سامنے ایسی روشنی پیدا کی جس نے کفر کی تاریکیوں کو دور کر کے انسان کو ہدایت کی روشنی عطا کی ہے۔ تو اگر اسلام کو دنیا سے ہٹا دیا جائے تو یہ دنیا سوائے تاریکی، سوائے ظلمت، سوائے کفر و شرک کے اور اس میں کوئی چیز آپ کو نہیں ملے گی۔ اس لیے دنیا پر اسلام کے جو احسانات ہیں وہ شمار نہیں کرائے جا سکتے۔ میں نے پچھلے خطاب میں آپ کو بتایا تھا کہ اسلام کے عظیم احسانوں میں ایک بڑا احسان یہ ہے کہ اسلام نے ساری دنیا کو ترقی کا یہ اصول عطا کیا کہ اگر تمہیں ترقی حاصل کرنی ہے تو ایجوکیشن حاصل کرو، تعلیم حاصل کرو۔ تعلیم کے میدان میں جو قوم جتنی آگے ہوگی دنیا میں اور آخرت میں، اس کی ترقی کی رفتار اتنی ہی زیادہ ہوگی۔ اس لیے کہ تمام علوم میں سب سے افضل و اعلیٰ اور برکت والا علم دین کا علم ہے۔ جو اس میں کامیاب ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوگا۔ اسلام نے دینی علوم کی فضیلت تو بیان فرمائی، مگر دنیا کے علوم کے لیے بھی لوگوں کو ابھارا اور رغبت دلائی ہے۔ اسلام نے کسی بھی علم سے منع نہیں کیا بشرطے کہ کفر و شرک اور گمراہیت سے پاک ہو۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معلم انسانیت بن کر کے آئے اور آپ کے ہزاروں اوصاف کے باوجود اللہ تبارک و تعالی نے اکثر و بیشتر مقامات پر جو آپ کا تعارف کرایا وہ یہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةِ، یہ وہ نبی ہے جو تمہیں کتاب و حکمت سکھانے آئے ہیں۔ اور ایک جگہ فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ، یہ تمہیں گناہوں سے صاف ستھرا کرنے آئے ہیں۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری دنیا کو یہ پیغام دیا اور خاص کر اہل اسلام کو یہ پیغام دیا کہ مسلمان وہ ہوتا ہے جو علم کا شائق ہوتا ہے، علم دوست ہوتا ہے، جو علم کے میدان سے وابستہ ہوتا ہے۔ گویا کہ مسلمان کی ایک پہچان یہ ہے کہ مسلمان جاہل نہیں ہوتا بلکہ علم والا ہوتا ہے۔ مگر افسوس کہ آج ہم اپنے دین سے اس قدر دور ہو چکے ہیں کہ اسلام نے ترقی کے جو راستے ہمیں عطا فرمائے، بلکہ ترقی کا جو سب سے پہلا سبق قرآن کی سب سے پہلی آیت میں جو نزول کے اعتبار سے ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، ہم اس آیت کے تقاضوں کو بھی فراموش کر چکے ہیں۔ اس آیت کے معانی اور مفہوم بھی ہماری زندگی سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ کامیابی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں ہے، تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا حق یہ ہے کہ جسے کامیابی کا ذریعہ اللہ اور اس کے رسول نے بتایا ہے ہم اس ذریعے کو اپنائیں، اس پر عمل کریں، اس راستے پر چلیں۔ آپ ذرا دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے دل و دماغ میں، ان کے ذہن و فکر میں یہ بات اس طرح اتار دی تھی کہ وہ علم کے ایسے دیوانے اور ایسے شائق تھے کہ اگر انہیں کہیں پتا چل جاتا کہ فلاں جگہ سے ہمیں علم حاصل ہوگا تو وہ لمبے لمبے سفر کرنے کے لیے اپنی زندگی کو وقف کر دیا کرتے تھے۔ اور اس کے بعد آپ تابعین کا زمانہ دیکھیں، امام بخاری کا زمانہ دیکھیں کہ آپ نے بخاری شریف کو جمع کرنے کے لیے اتنے اسفار کیے، اتنے سفر کیے کہ لوگ اتنا سفر اپنی تجارت کے لیے نہیں کرتے ہیں جتنا آپ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو جمع کرنے کے لیے کیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں الکلمۃ الحکمہ ضالۃ المومن،
اینما وجدہا فہو احق بہا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ حکمت والی بات یعنی علم والی بات یہ مومن کی گمشدہ پونجی ہے۔ حکمت اور علم کیا ہے؟ یہ مسلمان کی گمشدہ پونجی ہے۔ اینما وجدہا فہو احق بہا، وہ جہاں کہیں اسے پا جائے تو سمجھ لو کہ اس نے اپنا حق پا لیا اور وہی اس کا سب سے زیادہ حقدار۔ تو گویا کہ مسلمان کی زندگی کیسی ہونی چاہیے کہ وہ ایجوکیشن کے معاملے میں، علم کے معاملے میں جس طریقے سے ہر معاملے میں وہ لوگوں کا امام ہے، اسی طرح علم کے معاملے میں وہ لوگوں کا قائد بنے۔ مگر افسوس ایسا ہماری قوم میں نظر نہیں آتا۔ آپ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگی پر ایک گہری نظر ڈالیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ صحابہ کرام اس قدر علم کے بھوکے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کی ایک ایک حدیث کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے مثالی کارنامے انجام دیے۔ میزبان رسول حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ صحابی رسول ہیں کہ جب میرے آقا مکہ شریف سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے تو مدینہ طیبہ میں لوگ دونوں طرف، راستے کے دونوں طرف قطار باندھے کھڑے تھے۔ یا رسول اللہ میرے گھر تشریف لائیں، یا رسول اللہ میرے گھر تشریف لائیں۔ دروازے کھول کر کے لوگ اپنے اپنے مکانوں کے سامنے کھڑے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرے گھر تشریف لائیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری اونٹنی کی لگام کو چھوڑ دو، میری اونٹنی کے لگام کو چھوڑ دو، وہ جس کے دروازے کے سامنے بیٹھ جائے گی اسی کے گھر میرا قیام ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر اب صحابہ راستے کے چاروں طرف کھڑے ہیں اور یہ امید کر رہے ہیں کہ اونٹنی میرے دروازے کے سامنے بیٹھ جائے، میرے گھر کے سامنے بیٹھ جائے، مگر وہ اونٹنی اللہ تعالیٰ کی جانب سے مامور ہے۔ یہ نادان کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب نہیں مگر مصطفیٰ جس سواری پہ بیٹھ جائیں اللہ اسے بھی یہ شعور عطا فرماتا ہے کہ مصطفیٰ کو کس مکان میں ٹھہرنا ہے۔ وہ اونٹنی بھی جانتی ہے کہ پیارے مصطفیٰ کو ٹھہرنا کہاں ہے۔ ایسا نہیں کہ لوگ کہیں پر بھی اسے لے کر کے، اب اونٹنی کے لیے لوگ چارے لے کے کھڑے ہیں، اسے کھلانے کا سامان لے کے کھڑے ہیں، مگر وہ اونٹنی چلی جا رہی ہے کیونکہ اسے پتا ہے کہ اسے ٹھہرنا کہاں ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت جس سواری پہ سوار ہو جائیں اس کے شعور اور ادراک کا یہ عالم ہے تو نبی کریم کے علم و ادراک کا کیا عالم ہوگا۔ میرے عزیزوں اب وہ سواری چل رہی ہے اور صحابہ للچائی ہوئی نگاہوں سے اس اونٹنی کی طرف دیکھ رہے ہیں، اگر یہ میرے دروازے پہ بیٹھ جاتی تو میری عزت میں چار چاند لگ جاتا، نبیوں کا امام میرے گھر کا مہمان بنتا۔ مگر اب آپ دیکھیں وہ اونٹنی بیٹھی کہاں۔ 1000 سال پہلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک مکان تبا بادشاہ نے بنوا کے تیار کیا تھا۔ کافی زمانہ گزر گیا، اتنے زمانے کے بعد اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس علاقے میں، اس محلے میں ہیں، وہاں سینکڑوں مکانات ہیں، مگر وہ اونٹنی اسی مکان کے سامنے بیٹھی جو مکان مصطفیٰ جان رحمت کے لیے بنایا گیا، اسی مکان کے سامنے بیٹھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اترے، یہ مکان کس کا تھا؟ حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر پہ رکھا اور میرے آقا جب اس گھر میں اترے تو برکتوں کا نزول شروع ہو گیا، صحابہ آنے لگے۔ بتانا یہ ہے کہ وہ صحابی رسول ہیں حضرت ابو ایوب انصاری کہ جن کو نبی کی مہمان نوازی کا شرف حاصل ہوا۔ حضور کی وفات کے بعد ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ
حضرت فاروق اعظم، غالباً فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث سنی تھی مومن کے عیب کو چھپانے کے لیے، کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مومن کے عیب کو چھپایا کرو۔ آج ہمارا مزاج یہ ہے کہ ہمیں کچھ مل جائے تو اتنا اچھالیں گے کہ جب تک اپنا شیطان خوش نہ ہو جائے، ارے بڑا اچھا کام کیا۔ یہ شیطانی مزاج ہمارا، اور وہ اسلامی پیغام نبی کا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مومن کے عیب کو چھپاؤ، اللہ تمہارا عیب چھپا لے گا۔ آج تم کسی مومن کے عیب کو چھپاؤ گے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سارے میدان محشر میں تمہیں رسوا ہونے سے بچائے گا۔ مگر ہم تو اس وقت تک خوش نہیں ہوتے جب تک کہ رائی کو پہاڑ نہ بنا دیں، جب تک چھوٹی سی چھوٹی بات کو اتنا ڈھڈورا نہ پیٹ دے کہ جناب والا اس مسلمان کی عزت کی واٹ لگ جائے، تب جا کر کے ہم خوش ہوتے ہیں۔ کتنے دور نکل گئے ہم اپنے نبی کی تعلیم سے، کتنا فاصلہ ہو گیا نبی کی حدیثوں میں اور ہماری زندگی میں۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک حدیث بھول گئی، بڑھاپے کا عالم، ذہن کمزور ہو گیا، حدیث کئی سال پہلے مصطفیٰ سے سنی تھی، اچھا حدیث کے معنی یاد ہیں، حدیث کے معنی یاد ہیں، صرف حدیث کے الفاظ بھول گئے کہ میرے آقا نے اپنی زبان سے کون سے الفاظ نکالے تھے، وہ الفاظ بھول گئے۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری بے قرار ہو گئے کہ میرے آقا کی ایک حدیث بھول گئی، میں کہاں سے اسے حاصل کروں، یہ علم کہاں سے پاؤں۔ انہوں نے اپنے حافظے پہ غور کیا، حافظے پہ زور ڈالا، تو انہیں یاد آیا کہ جس وقت میرے آقا نے یہ حدیث سنائی تھی اس محفل میں فلاں صحابہ موجود تھے۔ اب انہوں نے ان صحابہ کے بارے میں معلومات کیا تو پتا چلا کہ کچھ صحابہ تو شہید ہو چکے ہیں۔ ایک صحابی رسول حضرت عقبہ بن عامر کے بارے میں پتا چلا کہ وہ اب بھی زندہ ہیں، باحیات ہیں، مگر آج کل وہ مصر میں رہتے ہیں۔ اب مدینہ طیبہ میں حضرت ابو ایوب انصاری اور حضرت عقبہ بن عامر کہاں ہیں؟ مصر میں۔ اب آپ سوچو، حدیث تو یاد ہے، صرف الفاظ بھولے ہیں کہ میرے آقا نے کون سے الفاظ میں یہ حدیث بیان کی تھی۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری نے اس بڑھاپے کے عالم میں اپنا سفر تیار کیا، سامان سفر تیار کیا، اپنی اونٹنی تیار کی، اور 1 مہینے کا سفر کرنے کے لیے حضرت ابو ایوب انصاری تیار ہو گئے۔ اور یہ سفر کسی تجارت کے لیے نہیں تھا، بزنس کے لیے نہیں، پراپرٹی خریدنے کے لیے نہیں، 1 روپے کا کوئی دنیا کا فائدہ نہیں، بس فائدہ یہ تھا کہ وہ الفاظ مجھے مل جائیں جو میرے آقا نے اپنی زبان سے ادا فرمائے، بس علم کا حاصل کرنا۔ حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1 مہینے کی مسافت طے کرنے کے بعد جب آپ مصر پہنچے تو مصر میں وہاں کے گورنر کو معلوم ہوا کہ میزبان رسول آئے ہیں، ان کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں، سارے عملہ کے ساتھ اور صحابہ کرام ان کے استقبال کے لیے نکل گئے کہ حضرت ابو ایوب انصاری آئے ہیں۔ آپ پہنچے، لوگوں نے گورنر ہاؤس میں انتظام کیا، آپ کی مہمان نوازی کا اہتمام کیا۔ آپ نے فرمایا کچھ بھی نہیں، مجھے ان میں سے کسی چیز کی ضرورت نہیں، میں کسی کا مہمان بننے نہیں آیا، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے لیے آیا ہوں، اگر تم لوگ میرے ساتھ کچھ بھلائی کر سکتے ہو تو اتنا کرو کہ مجھے عقبہ بن عامر کے گھر کا پتہ بتا دو۔ حضرت عقبہ بن عامر کے گھر پہنچے، جب انہیں معلوم ہوا کہ حضرت ابو ایوب انصاری آئے ہیں، دروازے پر ایک قاصد نے خبر دی تو وہ اس وقت لنگی پہنے ہوئے اور چادر ڈالے ہوئے تھے، ان کے پیر میں جوتے بھی نہیں تھے، خوشی کے مارے
اسی عالم میں دوڑتے ہوئے باہر آئے اور دیکھا حضرت ابو ایوب انصاری کو گھر میں بستر لگایا، کھانے کا آرڈر دیا، خوشی میں آپ سے کہا کہ تشریف لائیں۔ آپ اپنی سواری سے اترے تک نہیں اور کہا کہ اے عقبہ بن عامر، اگر تم میرے اوپر کوئی احسان کر سکتے ہو تو صرف اتنا احسان کرو کہ مجھے وہ حدیث بتاؤ جو ہم نے تم نے ایک ساتھ ایک محفل میں سنی تھی۔ اللہ کے نبی نے مومن کے عیب کو چھپانے کے بارے میں وہ حدیث بیان کی تھی۔ حضرت عقبہ بن عامر نے کہا کہ ہاں مجھے وہ حدیث یاد ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، من ستر مؤمنا فی الدنیا ستر اللہ تعالی یوم القیامہ، جس نے کسی مسلمان کے عیب کو دنیا میں چھپایا، اللہ اس کا عیب قیامت کے دن چھپائے گا۔ یہ حدیث میرے آقا نے بیان فرمائی۔ حضرت ابو ایوب انصاری نے اپنی سواری کا کجاوا بھی نہیں کھولا اور فوراً وہیں سے واپس ہوئے اور کہا کہ میں اس لیے آیا تھا تاکہ میں نبی پاک کی یہ حدیث لے سکوں اور میرا یہ سفر حضور کی حدیث حاصل کرنے کے لیے ہو۔ اب میں کسی کا مہمان نہیں بننا چاہتا، کوئی اور کام نہیں کرنا چاہتا، تاکہ میرا یہ سفر صرف رسول پاک کی حدیث کے لیے رہے اور کسی کام کے لیے نہ رہے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، آپ دیکھیں کہ علم کے طلب کرنے کا کیسا ذوق اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ میں پیدا کیا، اس لیے وہ دنیا کے ایسے تاجدار بنے کہ جس خطے میں گئے، جس علاقے میں گئے، انہوں نے علم کی روشنی پیدا کی، ہدایت کا سامان پیدا کیا، خلق خدا ان کے قریب ہوئی، کفر کی زنجیریں ٹوٹ گئیں، گمراہیت کے دلدل سے نکال کر کے انہوں نے ہدایت کے راستے پہ ڈالا، اس لیے کہ وہ علم و عمل کے ایسے کوہ پیکر تھے جو اپنے آپ میں بالکل استقامت کی تصویر بنے ہوئے تھے۔ انہوں نے دنیا کو یہ پیغام دیا کہ جو ہمارے نبی نے فرمایا وہی حق ہے اور اسی پہ عمل کرنے میں نجات ہے، اور دنیا نے دیکھ لیا کہ اس کائنات میں انبیاء و مرسلین کے بعد نبی کے صحابہ اور نبی کے اہل بیت سے زیادہ فضیلت والا کوئی اور قوم، کوئی اور گھرانہ، کوئی اور خاندان، کوئی اور گروہ اس دھرتی پر پیدا ہی نہیں ہوا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع فرمائی۔ درود شریف پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا و ملیانا محمد معدن الجود والکرم وعلا آلہ و صحابہ بارک وسلم، صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاة و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اللہ کے نبی نے تمام اچھائیوں پر ہمیں عمل کرنے کا حکم دیا، اور وہ اچھائیاں کیا ہیں؟ اللہ کے نبی نے اپنی زندگی سے، اپنے اقوال و ارشادات سے، اپنی فرمودات سے ہمیں بتایا، اور جو برائیاں ہیں وہ بھی بالکل واضح کر دیا۔ اب اچھائیاں اور برائیاں دونوں الگ الگ ہیں، ہدایت اور گمراہی دونوں الگ الگ ہیں، ایمان اور کفر دونوں الگ الگ ہے، ظلمت اور نور دونوں الگ الگ چیزیں ہیں، بالکل واضح اور کلیئر کر دیا۔ مگر افسوس اگر ہم آج بھی اپنے معاملے میں حیران ہوں اور یہ پریشانیاں ہمارے ساتھ ہوں کہ ہم کس راستے پر چلیں، کسے بہتر سمجھیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ انسان اس سے زیادہ اور کس بد نصیبی میں مبتلا ہوگا، جبکہ اللہ کے نبی کی ہدایت بالکل چمکتے ہوئے سورج کی طرح دنیا کے سامنے آ گئی۔ اللہ کے نبی نے دو چیزیں ہمیں عطا فرمائیں، دو اہم باتیں جس سے ہم ساری دنیا کے قائد بن سکتے ہیں، دو اہم چیزیں جسے ہم ساری دنیا کو اپنا بنا سکتے ہیں اور ساری دنیا کی ہم ضرورت بن سکتے ہیں۔ ساری دنیا کو ہماری ضرورت ہے، یوں تو بے شمار اچھائیاں ہمارے نبی نے عطا فرمائی، مگر دو چیزیں
جسے مسلمان اگر اپنا لے اور کامل طریقے سے اپنا لے تو جو اللہ کے نبی نے ہم سے وعدہ فرمایا کہ اگر تم مومن ہو جاؤ تو اللہ تبارک و تعالی تمہیں سرخرو فرما دے گا، یہ اللہ کے نبی نے اس سے فرمایا جو واقعی مومن کامل ہو۔ آپ اس چیز پہ عمل کر کے دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دو چیزیں عطا فرمائی، ایک تو علم کہ علم حاصل کرو، اور فرمایا اطلب العلم من المہد الی اللحد، ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود تک علم حاصل کرتے رہو، علم ہی حاصل کرتے رہو۔ ایک بہت بڑے فقیہ فقہ حنفی میں بہت بڑے فقیہ گزرے ہیں، ان کے جانکنی کا وقت بالکل آخری وقت ہے، جب ان سے ملنے کے لیے لوگ گئے تو وہ کسی فکر میں مبتلا تھے، تو لوگوں نے کہا کہ حضور آپ نے اتنی خدمت کی، اتنے دین کی اشاعت کی اور اتنے ساری خدمات آپ کی ہیں، اتنے شاگرد پیدا کیے، اتنی کتابیں لکھی، آپ کس فکر میں ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے جو لوگ نفلی طواف کرتے ہیں تو آیا اونٹنی پر سوار ہو کر کے کعبے کا طواف کرنا افضل ہے یا پیدل طواف کرنا افضل ہے؟ دونوں طریقے سے میرے آقا علیہ السلام کا طواف ثابت ہے، تو ان دونوں میں افضل کیا ہے، میں اسی بارے میں غور کر رہا ہوں۔ ابھی وہ یہ باتیں کہہ رہے تھے کہ لوگ ان کی باتیں سن کر سلام کر کے رخصت ہوئے اور دروازے سے ایک قدم باہر نکالا، پلٹ کے دیکھا تو ان کی روح پرواز کر گئی تھی۔ آپ دیکھیں ایسے اسلام کے جیالے آخری وقت میں بھی وہ علم کی طلب میں ہے کہ ہمیں علم حاصل کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ماں کی گود سے لے کے قبر کی گود تک علم حاصل کرو۔ آپ ذرا غور فرمائیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب تو ہمارے کاروبار ہیں، ہماری تجارت ہیں، بہت بیزی ہیں، ہمیں اب ان چیزوں کی ضرورت نہیں۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، ایک مزاج پیدا کرو دین کا علم حاصل کرنے کا۔ آپ کو جو چیزیں معلوم نہیں ہیں، نماز سے شروعات کرو، نماز ہے، روزے کے مسائل ہیں، زکوٰۃ کے مسائل ہیں، تجارت کے مسائل ہیں، جو فرائض و واجبات ہیں، آپ کے پاکی ناپاکی کے مسائل، غسل کے مسائل، وضو کے مسائل جو بالکل ضروری ہیں، آپ اپنا ایک مینو بناؤ اور ایک مہینے میں ایک چیزوں کو ٹارگیٹ کر کے اس کا علم حاصل کرتے رہو۔ یاد رکھنا، اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں بڑی عظمت اور بڑی برکتیں ہیں۔ انشاءاللہ کچھ دنوں میں آپ دیکھیں گے آپ کے اندر روحانیت اور نورانیت محسوس ہوگی، آپ کو نماز کی لذتیں ملیں گی، آپ کو عبادتوں کی لذتیں ملیں گی۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اس لیے ہمیں ہمیشہ علم سے وابستہ رہنا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے دوسری چیز عطا فرمائی، وہ ہے اخلاق نبوی۔ اللہ کے نبی نے جو ہمیں اخلاق عطا فرمایا، اخلاق کا دائرہ اتنا وسیع فرمایا، اپنا ہو، اپنا غیر ہو، پڑوسی ہو، محلے کا ہو، مسلم ہو، کافر ہو، بے دین ہو، کوئی بھی ہو، شریعت مصطفیہ نے جس دائرے میں اور جن لوگوں تک ہمیں جس طرح سے اخلاق نبوی پیش کرنے کا حکم دیا ہے، ہمیں وہ پیش کرنی چاہیے۔ اور تاریخ شاہد ہے، نبی کے اخلاق والی زندگی نے لوگوں کے رخ بدل دیے، مزاج بدل دیے، سینے سے عناد نکال دیا۔ آپ ذرا غور فرمائیں، اکرمہ بن ابی جہل، ابو جہل کا بیٹا جن کا نام اکرمہ تھا، آپ باپ کو جانتے ہیں، بتانے کی ضرورت نہیں، یہ ان لوگوں میں ان کا نام شامل تھا، ان لوگوں میں جن کے بارے میں یہ حکم ہو چکا تھا کہ یہ جہاں پائے جائیں وہیں انہیں مار دیا جائے۔ اکرمہ بن ابی جہل، ابو جہل کے بیٹے اکرمہ ان لوگوں میں شامل ہیں اور ان کے نام کا اعلان ہو چکا ہے۔
فتح مکہ کے موقع پر کہ یہ لوگ جہاں پائے جائیں وہیں انہیں قتل کر دیا جائے، مگر اکرمہ کی بیوی مسلمان ہو گئی، اکرمہ کی بیوی مسلمان ہو گئی، اور اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کہا یا رسول اللہ میں مسلمان ہو چکی ہوں، میں چاہتی ہوں کہ میرے شوہر کو امان دے دیا جائے، یعنی جان بخشی کر دی جائے۔ آپ دیکھو کتنا ستایا ان باپ بیٹوں نے، کتنی دل آزاری کی، کس قدر ظلم کیے، کتنا صحابہ کو اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کس قدر تکلیف دے انہوں نے اعمال کیے، مگر جب ان کی بیوی مسلمان ہو گئی اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرا شوہر خوف کے مارے بھاگ گیا اور پتہ نہیں وہ کہاں چلا جائے گا، اور آپ نے اعلان کرا دیا ہے تو جو بھی اسے پائے گا اسے قتل کر دے گا، یا رسول اللہ میرے شوہر کو امان دے دی جائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، ان کی بیوی کی بات سن کر فرمایا جا میں نے تیرے شوہر کو امان دیا، تیرے شوہر کو امان دیا۔ ان کی بیوی کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا کہ اللہ کے نبی نے اتنے بڑے ظالم کو، اتنے خطرناک انسان کو اور ایسے ستانے والے شخص کو میرے آقا نے امان دے دیا ہے۔ مگر آپ دیکھیں اس کا رزلٹ کیا ہوا کہ اکرمہ بن ابی جہل اب کشتی میں سوار ہو کر، وہ عرب چھوڑ کے بھاگنے والا تھا، کشتی میں لوگ بیٹھ چکے تھے، اب اس کا ایک پاؤں سمندر کے پانی میں اور دوسرا پاؤں کشتی میں تھا کہ ان کی بیوی پہنچ گئی اور کہا سنو بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں امان دے دیا ہے۔ اتنا سننا تھا، اکرمہ نے کہا کیا مجھے امان دیا ہے؟ کہا ہاں تمہیں امان دیا ہے۔ پھر انہوں نے کہا کیا اکرمہ بن ابی جہل کو محمد رسول اللہ نے امان دیا؟ کہا ہاں امان دیا۔ پھر تیسری مرتبہ پوچھا تو صحیح کہہ رہی ہے، کیا واقعی مصطفیٰ نے مجھے امان دیا؟ کہا ہاں میں اس بات کی گواہ ہوں، اللہ کے نبی نے تمہیں امان دیا۔ اتنا سننا تھا، اکرمہ نے کہا اتنی بردباری، اتنا صبر، اتنا بڑا دل کسی نبی کا ہی ہو سکتا ہے، کسی اور کا نہیں ہو سکتا۔ پڑھتا ہوں کلمہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ اکرمہ حضور کی بارگاہ میں آ کے مسلمان ہو گئے اور نبی کے وہ صحابی بنے کہ باپ کا کردار دیکھیں کہ سیدھے جہنم میں جھونکا گیا، اور بیٹے کا کردار دیکھیں کہ شہادت کا جام پی کر کے جنت میں گئے۔ اکرمہ بن ابی جہل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کا اخلاق، آپ کا طریقہ اس دنیا کے لیے رحمت ہے۔ شرط یہ ہے کہ ہم دنیا کو یہ رحمت دے سکیں، دنیا کو بانٹ سکیں، دنیا کو امن دے سکیں اور بتا سکیں کہ اسلام کتنا رحم و کرم والا مذہب ہے، کتنے امن والا مذہب ہے، کتنی انسانیت والا مذہب ہے، اور کس قدر انسانیت کی نجات اسلام کے اندر موجود ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حق بولنے، حق سمجھنے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔